کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی کلاس نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم نسو اور سلیم کی گفتگو، جو بڑا اہم سبق ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس خلاصے میں سارے سوال جواب اور ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اگر آپ توجہ سے یہ خلاصہ سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی سارے سوال اس کی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نسو اور سلیم کی گفتگو اردو زبان کے سب سے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا نصیحت آموز یہ ناول لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے یہ ہمارا سبق، یہ بتایا ہے کہ انسان اولاد کی تربیت نہ کرے تو اس کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دلی میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، اتنی وبا پھیلی کہ گھر گھر سے جنازے نکلنے شروع ہو گئے۔ جو آدمی بیمار ہوتا، ہیضے میں مبتلا ہوتا، وہ 1-2 دن میں مر جاتا۔ ہر گھر سے کلمہ شہادت کی آوازیں، رام نام ساتے کی آوازیں، مسلمان غیر مسلمان سب فوت ہونے لگے۔ نسو بھی بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا میں دوا دیتا ہوں، اگر تو یہ رات کو ان کو نیند آ گئی تو سمجھو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نیند نہ آئی تو پھر ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نسو کو نیند آ گئی۔ نیند میں نسو نے خواب دیکھا کہ وہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نسو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے پوچھا کہ فرشتوں، مجھے کس لیے جہنم لے جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا آپ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، اس بنا پر آپ کو جہنم بھیجا جا رہا ہے۔ جہنم کو دیکھ کر نسو فوراً تڑپ اٹھا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ میں زندہ ہوں۔ فوراً اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں تو جہنم سے بچ کر آیا ہوں، اور وجہ یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج سے ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ بیوی نے پوری حمایت کی اور فوراً نسو نے اپنے آیا بیدارہ کو کہا کہ فوراً جاؤ نیچے، میرے بیٹے سلیم کو بلا لاؤ۔ بیدارہ آئی، سلیم سے کہا کہ صاحبزادے اٹھیے، اوپر آپ کو آپ کے میاں صاحب بلاتے ہیں۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ ماں، امی جان آپ میرے ساتھ چلیے، پتہ نہیں باپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، والد صاحب نے۔ ماں نے کہا ڈرتے کیوں ہو، میری گود میں بیٹی سوئی ہوئی ہے، آپ اکیلے جائیں۔ تو سلیم ڈرتا ڈرتا بالا خانے پر اپنے والد صاحب کے پاس گیا اور ادب سے سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ باپ نے پہلا سوال پوچھا، اب ایک ترتیب ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بیٹے ابھی سکول نہیں گئے؟ تو سلیم نے کہا کہ ابا جان ابھی 1 گھنٹہ کی دیر ہے۔
دوسرا سوال کیا کہ سکول کیسے جاتے ہو؟ کہا ابا جان کبھی اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہوں اور کبھی اکیلے جاتا ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ اکیلے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ ابا جان اگلے ماہ میرے چھوٹے بھائی کے امتحان ہو رہے ہیں اور وہ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے اپنے ایک ہم جماعت کے گھر صبح ہی چلے جاتے ہیں، وہاں تیاری کرتے ہیں اور پھر وہیں سے اگر دیر ہو جائے تو سیدھے ہم جماعت کے ساتھ سکول چلے جاتے ہیں۔ میں جب سکول جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ باپ نے کہا کہ آپ کا چھوٹا بھائی غیروں کے پاس پڑھنے جاتا ہے، گھر میں کیوں نہیں پڑھائی ہوتی؟ تو سلیم نے کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے گھر میں ہر وقت شور ہوتا ہے، بڑے بھائی جان گنجفا شطرنج کھیلتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اس وجہ سے گھر میں پڑھائی نہیں ہوتی۔ باپ نے کہا سلیم تم بھی تو گنجفا اور شطرنج کے شوقین تھے، تم بھی کھیلوں کے بڑے شوقین تھے، آج تم کہہ رہے ہو کھیلوں کے بارے میں کہ گھر میں کھیل ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ سلیم نے کہا ابا جان پہلے شوقین تھا لیکن اب نہیں ہوں۔ باپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے نا ہمارے محلے میں وہ 4 لڑکے رہتے ہیں، گورے چٹے لڑکے، جو پھٹی جوتیاں اور منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں پہنے ہوئے چاروں جب راستے چلتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جو راستے میں جو ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، جان پہچان ہو یا نہ ہو، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسمیں کھاتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، اتنے شریف لڑکے ہیں۔ اور ہمارے سکول میں 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چاروں بچے اتنے نیک ہیں کہ وہ قریب کی مسجد میں جا کر باقاعدہ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اتنے ان کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے۔ باپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ان چاروں میں سے جو منجلا لڑکا ہے درمیانہ وہ میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میں کلاس میں تھا، مجھے آموختہ پچھلا پڑھا ہوا سبق اچھی طرح یاد نہیں تھا۔ میرے استاد محترم نے مجھے اٹھایا، کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا تو مجھے سبق یاد نہیں تھا۔ سخت ناراض ہوئے اور کہا کم بخت، یہ تیرے گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے لڑکوں کا، یہ تیرا جو ہم جماعت منزلہ لڑکا ہے اسی کے پاس جا کر تیاری کر لیا کر۔ مجھے بات اچھی لگی، میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بھائی مجھے سبق یاد کرا دیا کرو گے؟ اس نے کہا سارا آنکھوں پر، جب آپ آئیں میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں دوسرے دن ان کے گھر چلا گیا، میں نے آواز دی، مجھے اندر بلا لیا گیا۔ اندر میں نے منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو ہو کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ ان چاروں لڑکوں کی نانی تھی۔ میں ان کو سلام کیے بغیر سیدھا دالان میں آگے چلا گیا۔ جب وہ عورت دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اس نے مجھے بلایا اور کہا بیٹے یہ شریفوں کا طریقہ نہیں، آپ کا فرض تھا کہ آپ پہلے مجھے سلام کرتے اور پھر آگے جاتے۔ اگرچہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن پھر بھی میں آپ کو دعا دیتی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، جیتے رہو، عمر دراز ہو۔ ابا جان یقین جانیے مجھے اتنی شرم آئی، میں چاہتا تھا کہ زمین میں پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ اتنی مجھے شرم آئی کہ مجھ سے اتنی غلطی کیوں ہو گئی۔ پھر بھی انہوں نے مجھے بلایا اور بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کی، مجھے سمجھایا اور کہا کہ بیٹے چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس لیے میں تمہیں یہ نصیحتیں کر رہی ہوں۔ اور اس دن کے بعد آج کے دن تک میرا دل کھیلوں سے اچاٹ ہو گیا، کھیلوں سے مجھے نفرت ہو گئی،
میں نے بھی سوچا کہ جس طرح وہ 4 لڑکے نیک ہیں میں بھی اس طرح بن جاؤں۔ یہ تھا بچوں خلاصہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے خلاصہ اس طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو اگر 2-3 دفعہ سنیں گے تو آپ کو سارا یاد ہو جائے گا۔ اب میں اس کی مشقیں جو ہیں وہ جلدی سے بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ سوال مکمل ہو جائے۔ مشقوں میں لکھا ہے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ جواب، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ پیغام دیا، صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر آپ کو میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ جانے کے پاس نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ جواب، سلیم کی ماں نے کہا کہ بیٹے میری گود میں آپ کی بہن بیٹی میری سوئی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکتی، تم ڈرتے کیوں ہو، اکیلے چلے جاؤ۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ جواب، اس لیے نہیں جاتا تھا کہ سلیم کا چھوٹا بھائی امتحان کی تیاری کرنے کے لیے اپنے ہم جماعت کے گھر صبح سویرے ہی چلا جاتا تھا، تو وہاں سے وہ تیاری کر کے سیدھا سکول جاتا تھا، اس لیے سلیم خود اکیلے جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بتائیں؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی خوبیاں بتائیں کہ ابا جان وہ جب راستے میں چلتے ہیں تو کوئی جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو وہ جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، اور نہ وہ جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں۔ 1 بجے 1:30 بجے سکول میں چھٹی ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، باقی لوگ بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حضرت بھی کون تھی؟ حضرت بھی ان 4 بچوں کی نانی تھی، اور انہوں نے یہ نصیحتیں کی کہ بیٹے اگرچہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن پھر بھی میں آپ کو دعا دیتی ہوں۔ اس نے بہت سی نصیحتیں کی کہ اس لیے سلیم اس عورت کی وجہ سے نیک بن گیا۔ آگے ہے اس واحد جمع ہے، پہلا واحد خبر، اس کی جمع ہے خبریں، خبروں، اور عربی زبان میں اس کی جمع ہے اخبار۔ اردو میں خبر کی جمع ہمیشہ خبریں یا خبروں استعمال ہوتا ہے، اچھا جمع، لیکن عربی زبان میں خبر کی جمع اخبار ہے۔ کتاب کی جمع ہے کتب۔ مدرسہ، یہ لفظ مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ، جمع ہے مدارس۔ امتحان، ٹے کے نیچے زیر بولنی ہے، امتحان، جمع ہے امتحانات، اور مشکلات۔ آگے لکھا ہوا ہے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی، 10 برس کی تھی۔ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، یہ بیدارہ کہتی ہے کہ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ شورا سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا، شورا سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ سلیم ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ کھڑا ہو گیا۔ نیچے لکھا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ یہ سلیم کہتا ہے شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیل ہے۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ ہوا کرتا ہے، یہ گنجفہ بھی ایک کھیل ہے، تاش کے پتوں کی طرح کھیلا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب پر نشان لگائیے۔ سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ جواب بیدارہ نے۔ میاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ جواب میاں اکیلے بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ جواب ماں کی گود میں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔
سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا۔ اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ جواب مبتدی۔ مبتدی بولتے ہیں ابتدا کرنے والا، شروع کرنے والا۔ مبتدی سے مراد یہاں ہے کہ جو شخص بھی کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے، اس کو آپ کار پر بٹھا دیں تو شروع میں جب وہ ڈرائیونگ کرے گا تو وہ ڈرے گا۔ ایسے اگر کسی کو تیرنا سکھانے کے لیے دریا پر لے جائیں، بس کو 6 مہینے اس کو سکھائیں، لیکن جب دریا میں پہلی دفعہ وہ جائے گا تو وہ ڈرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مبتدی، ابتدا کرنے والا، شروع کرنے والا ہمیشہ ڈرتا ہے۔ کھیل کے پیچھے کون دیوانہ ہوتا تھا؟ جواب سلیم۔ تو یہ سوال جواب ہے امید، اور یہ اردو زبان کا پہلا ناول ہے توبۃ النصوح، جس کا معنی ہے سچی توبہ، اور قرآن مجید سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ سورہ تحریم میں 29ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو جب بھی توبہ کرو توبۃ نصوحا، تو خالص توبہ کرو، خالص توبہ۔ امید ہے آپ کو یہ سارا خلاصہ اور سوالات سمجھ آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔